مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اپنا ہاتھ رباب کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشکش کی۔ میری بات کو سنی انسنی کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ دوسری مرتبہ میرے غرور پر اس نے وار کیا تھا۔ میں ہوا کسی تیزی کے ساتھ اس کے راستے میں دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری آفر قبول کیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی، میں نے اپنے غرور کو بچاتے ہوئے سینہ تان کر کہا۔ میرا دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ اس نے اپنے ان الفاظ سے جھٹک دیا۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں کہ تم مجھ پہ اپنا زور آزماؤ۔ میں آزاد ہوں اور غلام فقط اس خدا کی جس نے مجھے تم جیسے نفس کے پجاریوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا تاکہ میری پہچان باقی رہے۔ میں مسلمان تو تھا مگر پردہ، حیا، ایمان، ان سب چیزوں کا میری زندگی میں کوئی وجود نہ تھا۔ شطرنج کھیلنا، جوا بازی، شراب نوشی اور لڑکیوں سے دوستیاں میرا سٹیٹس اور پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ تھا۔ جب میں نے اپنے غرور کو خاک ہوتا دیکھا تو اپنی طاقت اور غرور کو خاک میں ملتا نہ دیکھ پایا۔ میں نے اپنے اسی بڑھائے ہوئے ہاتھ سے رباب کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے کی آگ میں للکار کر کہا، آپ بتاؤ کہاں گیا تمہارا پردہ اور غرور؟ آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں کہ مجھے اکڑ دکھائے۔ وہ تو تم خوبصورت بہت ہو اس لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ورنہ تم جیسی ہزاروں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، مجھ سے فریادی لہجے میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کی عزت کی قیمت فقط ایک کپ چائے یا کافی ہو، یا تمہاری دولت سے خریدے گئے چند تحفے جن کی قیمت پر اپنی عزت کو تمہاری باہوں میں جھول دے۔ میں وہ لڑکی ہوں جس کے نزدیک عزت محبت کا دوسرا نام نہیں بلکہ عزت محبت کا پہلا نام اور محبت عزت کا دوسرا نام ہے۔ میں پردہ اس لیے کرتی ہوں کہ خدا نے قرآن میں میرے پاؤں کی پازیب کی جھنکار تک کی آواز کو تم جیسے ہوس پرستوں کو نہ سنانے کا حکم دیا۔ تم سے دوستی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنے دفاع میں بولی، اگر تم مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ میں نے مسکا خیز انداز میں کہا۔ میرے دوست اور سب تماشائی ہنسنے لگے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے رسوا نہ کرو، اس نے سسکتے بلکتے ہوئے التجا کی۔ مجھے انکار پسند نہیں، آئندہ احتیاط کرنا ورنہ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے اس کا ہاتھ اس کی جانب جھٹکتے ہوئے کہا، منہ تو تم کو بھی دکھانا ہے کسی کو۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولی، تم بھول بیٹھے ہو کہ تم سے زیادہ قدرت رکھنے والا تمہارا خدا موجود ہے۔ اپنی طاقت اور دولت کے خمار نے اندھا کر دیا ہے تمہیں، شہوت و ہوس نے بے غیرت بنا دیا ہے تمہیں۔ ارے تم نے تو اپنے نام کی لاج بھی نہ رکھی۔ میسم، جانتے ہو کون تھے میسم؟ ارے تم کیا جانو کون تھے میسم؟